بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین اور بھارت کے درمیان ہونے والی کشیدگیوں کے بارے میں ایک مکمل اور تفصیلی رپورٹ دیں گے۔ آپ کو تمام حالات بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، اور آج کے جو مین ٹاپکس ہیں جن پر ہم ڈسکشن کریں گے ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ چین نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ مکمل طور پر تیار رہیں، بھارت کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات، بھارت کا یہ فیصلہ کہ کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنی ہیں اور لداخ میں تعینات کرنی ہیں، کیونکہ چین مزید آگے آنا چاہتا ہے، مزید علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جو چین نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ ان معاملات میں نہ پڑے ورنہ چین کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین نے جو بھارت کو کل دھمکی دی تھی کہ آپ اپنی میڈیا کو لگام دیں، ان کو کنٹرول کریں، اس کے بعد ایک دن تک تو ان کا میڈیا مکمل طور پر خاموش رہا، لیکن انہوں نے ایک بار پھر جو جھوٹی رپورٹنگ شروع کر دی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں ہم آپ کو سب سے اہم خبر دیں گے، چین نے جو تیاریاں کی ہیں بھارت پر چڑھ دوڑنے کی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بھارت جو پچھلے کئی عرصے سے پوری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا اور اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ آپ نے یہاں پر ایک طاقت بن کر ابھرنا ہے، تو وہ یہ سب کچھ ان کے کہنے پر ان کی پشت پناہی میں کر رہا تھا، لیکن اس سب میں وہ ایکسپوز ہوتا رہا اور بار بار اس کی بے عزتی ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد وہ فیس سیونگ کے چکر میں اس کو کیا کچھ کرنا پڑتا رہا۔ پلوامہ حملے کے بعد بھی بھارت کا یہی حال تھا، امریکہ پر وہ پریشر ڈالتا رہا کہ ہم نے فیس سیونگ کرنی ہے، اور امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ بھارت کو کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر جو حالات بن چکے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، آپ نے خاموشی سے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اور پاکستان کے دو ٹوک جواب کے باوجود امریکہ نے بھارت کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ جائیں، کارروائی کریں، پاکستان کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ماضی کی حکومتوں میں۔ اسی لیے تو بھارت چلا چلا کے بولتا ہے کہ یہ عمران خان پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے بہترین وزیر اعظم نواز شریف ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب اس نے امریکہ کے کہنے پر ایکشن لیا تو پاکستان نے اس کو دنیا میں ایکسپوز کیا، اور اس کے بعد بھارت جو بھی جھوٹ بولتا رہا میڈیا پر، ساری دنیا اس پر ہنستی رہی۔ پھر امریکہ کی پشت پناہی پر، کیونکہ سب سے بڑی تکلیف امریکہ کو ہے، کیونکہ چین سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کے بعد جو سی پیک ہے اس کے بعد چین مزید مضبوط ہو جائے گا، تو امریکہ کی پشت پناہی پر بھارت کا یہ پلان تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے ذریعے گلگت بلتستان آئے گا، بلوچستان آئے گا، سی پیک کا سارا روٹ وہ قبضہ کر لے گا، اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے۔ اب اس بھارت کا حال دیکھیں کہ وہ گھٹنوں پر آ گیا ہے اور امریکہ کی منتیں کر رہا ہے کہ جو 5 چوٹیاں قبضہ ہوئی ہیں ان میں سے ایک چھڑوا دو تاکہ ہم فیس سیونگ کر سکیں، عوام کو کچھ بتا سکیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ ابھی جو 6 جون کو چین اور بھارت کے مذاکرات ہوئے اس میں بھارت کی جو بے عزتی ہوئی، جو شرمندگی ہوئی، وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی بھارت کی۔ 1.5 گھنٹہ انہوں نے بھارتی جرنیل کو انتظار میں کھڑے رکھا، وہ بھی اپنے سے چھوٹے رینک کے جنرل کے لیے، اور جب چینی جنرل آیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا، طالبات سننا تو دور کی بات، اس نے جو کڑی شرائط رکھی، ایک ہارا ہوا جرنیل جب ایک جیتے ہوئے جرنیل کے پاس جائے گا تو اس کا یہی حال ہوگا، بلکہ ان کا وہ حال ہوا جب کوئی ملک یا کوئی فوج مکمل طور پر سرنڈر کر چکی ہو۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپکس پر۔ جو سب سے بڑی اور مختصر خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ مکمل طور پر تیار رہیں، بھارت کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی تاریخی بے عزتی ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس نے اس چیز کو کور کرنا ہے۔ چین کے ساتھ تو وہ لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور لڑ نہیں رہا تو بڑی خراب قسم کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو وہ اپنی وہ فرسٹریشن یہاں پر نکالے گا۔ کچھ نہ کچھ اس نے اپنی عوام کو بتانا ہے، کچھ نہ کچھ اس نے دنیا کو بتانا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر سے اپنی افواج نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ساری کی ساری فوجیں انہوں نے وہاں پر گھسائی ہوئی ہیں، ان میں سے فوجیں نکال کر وہ لداخ، سکم اور اروناچل پردیش میں تعینات کرنا چاہتا ہے۔
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ چین اب مزید آگے آئے گا، اور یہ تو بھارت سوچ ہی نہیں رہا کہ واپس اس سے علاقہ کوئی لینا ہے۔ اسے اس وقت صرف یہ ٹینشن ہے کہ چین کو مزید آگے آنے سے کیسے روکا جائے۔ اگر وہ مزید آگے آیا تو اس نے بھارت کی چکن نیک کو پکڑ لینا ہے، جو ہم اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس ایک پوائنٹ پر اگر چین آ جاتا ہے تو بھارت کو اپنا بہت سارا علاقہ چھوڑنا پڑ جائے گا، اور بھارت کو باقاعدہ رپورٹنگ ملی ہے کہ چین اس وقت شدید غصے میں ہے، اس کا موڈ اس وقت سخت خراب ہے۔ ظاہری سی بات ہے، پچھلے کئی عرصے سے بھارت امریکہ کے کہنے پر جو چین کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، جو کام امریکہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے دور بیٹھ کر، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ سارے کام اس کو کٹ پتلی بنا کے کروا رہا ہے، اور یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم تو اس وقت دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ چین زیادہ بولتا تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہا اور وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ دیکھیں، کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو نہتے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا تھا، کتنے مہینوں سے وہ لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طاقت کو بولنا چاہیے تھا، آواز اٹھانی چاہیے تھی، آج وہ ساری طاقتیں لاک ڈاؤن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سوچا تھا کسی نے؟ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کی قدرت کا۔ پھر 9 لاکھ فوج آپ نے کشمیر میں گھسائی ہوئی تھی ان بیچارے مظلوموں کے اوپر، تو یکا یک کیا ہو گیا کہ نیپال بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، چین بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور بھوٹان بھی، میانمار بھی، بنگلہ دیش بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور اب آپ کو وہ فوجیں نکالنی پڑ رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ پھر پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ ہم تو ابھی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے مدد ہوئی اللہ کی طرف سے کہ چین نے، دیکھیں، آزاد کشمیر کا نام تو نہیں لیا، لیکن لداخ کی وجہ سے اس نے بولا 370 آرٹیکل واپس لو، اور جہاں جہاں چین کے مفادات ہیں، گلگت بلتستان، بلوچستان، پورا سی پیک کا جو روٹ ہے، اس پر تم نے بری نظر نہیں ڈالنی، اور اپنی تمام لابیوں کو خاموش کروا دو۔ اور اس کے علاوہ جو چین کے مخالفین ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، تائیوان وغیرہ، ان کے ساتھ تم نے کسی قسم کا الائنس نہیں کرنا، کیونکہ مار تو وہی کھائے گا جو سب سے قریب ترین ہے۔ اور اب بھارت کرے تو کیا کرے؟ اس سب پر اس نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا تو پھر وہ کڑی شرائط مانے، اپنا نقصان کرے، لیکن اس سب میں بے عزتی کتنی ہونی ہے، یا تو دوسری آپشن ہے کہ پھر جنگ کرے، اور جنگ کرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو ہماری پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں کہ جب سے مودی آیا ہے، سچ ٹی وی اردو آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ شخص بھارت پہ مسلط ہوا ہے، اب پاکستان کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، جو انتہا پسند ہوتا ہے وہ جذبات میں آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ جنگ میں کود سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ذلت اور بے عزتی ہوتی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور ان کا جو نظریہ ہے ہندوتوا کا کہ برہمن ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم سب سے افضل ترین قوم ہیں، ہم سب سے افضل نسل ہیں، وہ کس طرح سے یہ شکست برداشت کریں، اور نہ کریں تو مار پڑے گی۔ اب اگلی خبر پہ آ جائیں کہ چین نے جو پرسوں بھارت کو دھمکی دی کہ اپنی میڈیا کو لگام دو، یہ جو جھوٹ اور پراپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اس کے بعد تو پورا ایک دن بھارتی میڈیا ایسا تھا کہ جیسے کوئی چین اور بھارت کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں، اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور میڈیا تو چھوڑیں، اپنے وزیروں کو بول دیا گیا کہ کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دینا، چین کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن آپ کس چینل کو، وہاں پر تو سب بے لگام ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ آج پھر ایک رپورٹ آئی کہ بھارت اور چین کی جو ملاقات ہوئی، وہ اس میں کیا کچھ ہوا وہ سن کے ہر بھارتی، جو 130 کروڑ بھارتی ہیں، ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے چین کو بول دیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ بھائی واہ، انہوں نے کر کے دکھایا اور آپ نے بول دیا، اس پر آپ لوگوں کے سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ پہلے تو ایسا کچھ بولا نہیں گیا، لیکن اگر بولا ہوتا بھی تو کیا اس چیز پر سینہ فخر سے چوڑا کر لینا چاہیے؟ وہ تو آپ کے علاقے قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ دیکھیں، طاقت اپنے آپ کو منواتی ہے، وہ بولنا اور وہ بھڑک مارنا نہیں، وہ کچھ کر کے دکھاتی ہے۔ ہمارے میجر جنرل آصف غفور نے بولا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کر کے دکھایا۔ یہ ہوتی ہے طاقت۔ ایسا نہیں کہ فلمیں بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ شور شار اور ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور کر کچھ نہیں سکتے۔
ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج ایک لشکر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تعداد ہے۔ ابھی امریکہ کو اپنا وقت پڑا ہوا ہے، آپ کو اس کی سپورٹ نہیں مل رہی تو آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بھائی اپنے بل بوتے پر بھی کچھ کریں۔ اتنی بڑی فوج آپ کی ساری آپ نے کشمیر پہ لگائی ہوئی ہے، ہمیشہ سے لائن آف کنٹرول پہ آپ لوگ کھڑے ہوئے۔ ہمیں دیکھیں، ہماری فوج کی تعداد آپ سے بہت کم ہے، لیکن ہم نے ادھر افغان بارڈر کو، ادھر انڈین بارڈر کو، ہر جگہ کو کور کیا ہوا ہے، اور جو اندرونی دہشت گردی ہوتی رہی اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا کہ ساری دنیا حیران ہو گئی۔ جو ساری دنیا کی فوجیں مل کر نہیں کر سکیں وہ پاکستانی فوج نے اکیلا کیا۔ یہ ہوتا ہے کچھ کرنا۔ آپ کے لیے کرنا یہی ہے کہ بس میڈیا میں لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، انہوں نے ایک شور مچایا ہوا ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ پھر چین کی جو ہم آپ کو اگلی خبر بتا رہے ہیں، وہ چین کی دھمکی کا اثر جو بھارتی میڈیا پر پڑا ہے کہ پہلی بار بھارت نے ایک ایسا بیان دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں چین کے ساتھ جو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہم یہ ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ دونوں ممالک میں یہ کوشش جاری رہے گی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے تمام معاملات کو حل کیا جائے۔ اب اس خبر میں انہوں نے اپنی بے عزتی تو نہیں بتائی، سچ پوری طرح سے نہیں بتایا، لیکن کچھ جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ ہے چین کی دھمکی کا اثر کہ اپنی میڈیا کو کنٹرول کرو۔ پھر چین نے امریکہ کو بھی دھمکی دی ہے کہ آپ نے اس سب میں نہیں پڑنا، ورنہ انہوں نے تو کہنا تھا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو بھارت کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ آئی جو ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو رپورٹنگ بتائی وہ سلسلہ بھی دوبارہ سے شروع سمجھیں کہ بس ہونے ہی والا ہے، لیکن وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اور اب آخری اور اہم ترین خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چین نے بھارت کی طرح میڈیا پر آ کر یا انٹرنیشنل لیول پر کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھارت کے انٹائر بارڈر پر اپنا میزائل سسٹم نافذ کر دیا ہے، جس کی رینج 350 کلومیٹر ہے، اور یہ آلموسٹ پورے بھارت کو کور کر رہا ہے۔ پورا بھارت اس کے نشانے پر آ گیا ہے۔ ہم آپ کو شروع سے بتا رہے تھے جب بھارت نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تھا تو چین نے صرف ایک ہی بیان دیا تھا کہ بھارت اپنا یہ فیصلہ واپس لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بیان نہیں آیا، اور ہم آپ کو یہی کہتے رہے کہ وہ خاموشی سے نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کے حق میں کشمیر کے لیے تو انٹرنیشنل فورمز میں بولتا رہا، لیکن اس نے لداخ کا نام نہیں لیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ میں خود اپنے بل بوتے پر، اپنی پاور پر لے کے دکھاؤں گا۔ یعنی اتنا بڑا آپریشن، اتنا بڑا پاور شو آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر پورے بارڈر پر میزائل سسٹم نافذ کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے طاقت۔ آپ کی کیا طاقت ہے؟ آپ موویز بنائیں، موویز میں کئی ممالک کو فتح کریں، اور سارا بھارت کا جو غصہ ہے وہ میڈیا پہ آ کے دکھائیں کہ پاکستان کو ہم یہ کر لیں گے، سبق سکھا دیں گے، چین کا یہ کر لیں گے۔ آپ کی ساری طاقت یہی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ چینلز پر تمام پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔